السلام علیکم۔ کیا واقعی بائیکاٹ سے نقصان اسرائیل کو ہوگا؟ یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی اس بائیکاٹ مہم سے متعلق مختلف مواد کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کچھ لوگ اسرائیلی مصنوعات کی تصاویر دکھا کر نشاندہی کر رہے ہیں، کچھ اسرائیلی مصنوعات کے بار کوڈ بتا رہے ہیں۔ ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر ہمارے ملک میں سب کی یہی رائے ہے تو چلو ہم بھی اس بائیکاٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، مگر میرے ذہن میں چند سوالات ہیں جس کا جواب مجھ کو درکار ہے۔ آئیے ہم میک ڈونلڈ کے بائیکاٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے میک ڈونلڈ نہیں کھائیں گے۔ مان لیا ہمارے اس عمل سے پورے پاکستان میں میک ڈونلڈ کی سیل 0 ہو گئی، تو بتائیے نقصان کس کا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اس کے عمل سے اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ براہ راست کوئی تجارتی تعلقات نہیں ہیں، تو معاشی نقصان کا ہدف کیسے حاصل ہوگا؟ ہاں، فرق پڑے گا تو ہمارے ملک کے ایک بڑے تاجر امین لاکھانی کو پڑے گا، جس نے میک ڈونلڈ کی فرنچائز ایک خطیر رقم دے کر حاصل کی ہوگی یا رائلٹی ادا کرتے ہوں گے۔ سیل ہو یا نہ ہو، اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، فرق پڑے گا تو ان 10,000 سے اوپر نوجوانوں کو جو وہاں ملازمت کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے نیچے کم سے کم 5 لوگوں کا پیٹ پل رہا ہے، جو آپ کے اس بائیکاٹ سے بے روزگار ہونے والا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے گھر کا کرایہ کون دے گا؟ اس کے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ ان کو تعلیم کون دے گا؟ اسرائیلی کمپنی تو رائلٹی پابندی سے مل رہی ہے، تو نقصان کس کا ہوا؟ جوش میں اگر ہوش کھو دیں تو نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ مان لیا ہم میک ڈونلڈ نہیں کھاتے، تو کیا آپ کے خیال میں آپ کے اس عمل سے اسرائیل غزہ میں بجلی فراہم کر دے گا؟ یا پیپسی پینا چھوڑ دیں تو اسرائیل غزہ میں انٹرنیٹ فراہم کر دے گا؟ اور ایسی بہت ساری اسرائیلی مصنوعات چھوڑ دیں تو کیا اسرائیل غزہ میں پانی فراہم کر دے گا؟ لیس کھانا چھوڑ دیں تو کیا اسرائیل مصر کے بارڈر سے فراہمی امداد کا راستہ کھول دے گا؟ یا آپ کے اس احتجاج سے غزہ میں خالی برتن لیے بیٹھے معصوم بچے جو ایک وقت کی روٹی کے منتظر ہیں، کیا آپ کے بائیکاٹ سے ان کی بھوک مٹ جائے گی؟ دوسری طرف پورے پاکستان کی وہ عوام جو بائیکاٹ کا حصہ بنی ہوئی ہے، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے صرف کھانے پینے کی چیزوں پر بائیکاٹ؟ کیونکہ اس کا نعم البدل آپ کے پاس موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کا شور مچانے والے اسرائیلی دواؤں کی لسٹ کیوں نہیں فراہم کرتے؟ بائیکاٹ تو پھر اس کا بھی ہونا چاہیے۔ پیٹ کے درد کی گولی اسرائیل سے، سر درد کی گولی اسرائیل سے، معصوم بچوں کا آپریشن سے پہلے بے ہوشی کی ویکسین اسرائیل سے، دل کے آپریشن سے پہلے بے ہوشی کی ویکسین اسرائیل سے، ساری ویکسین اسرائیل سے، فائزر کا بوسٹر اسرائیل سے، بے شمار اینٹی بائیوٹک اسرائیل سے۔ تو یہ ایسی دوہری پالیسی کیوں؟ اگر بائیکاٹ ہوگا تو پھر سب کا ہوگا۔ اگر آپ صرف ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں جو روزمرہ کے لیے ضروری نہیں ہیں تو یہ منافقت ہے۔ اسرائیل سے نفرت اور غصے کا اظہار ضرور کریں، مگر اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی کا شکار نہ کریں۔ اس بائیکاٹ سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے مجرم حکمرانوں کی گردن پکڑیں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ حکومت وقت اور پاک فوج کھل کر میدان عمل میں داخل ہوں، اور پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستان صرف مذمت نہیں، عملی مزاحمت کے لیے بھی تیار ہے۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، جس کی بہترین مثال برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پوری دنیا میں قائم کی، جس میں انہوں نے حاکم وقت کی گرفت کی کہ فوری طور پر غزہ میں جنگ بند کروائی جائے اور اپنا حق کردار ادا کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائیں گے، اور یوں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے 10 لوگوں نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ کیا ہے ایسی جرأت ہمارے ملک کے حکمرانوں کی یا لاکھوں لوگوں کا دھرنا دینے والے پاکستانی عوام کی کہ حکومتی ذمہ داروں کی گردنیں پکڑیں؟ یہ دھرنے، یہ ٹھنڈے احتجاج صرف آپ کی تسکین قلب کا باعث تو بن سکتے ہیں، مگر اس سے غزہ میں لہولہان ہونے والے معصوم بچوں، مرد اور عورتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا الویہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے۔ ہم بڑے سے بڑے واقعات کو بھلانے میں ہمیں چند دن درکار ہوتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ کی مہم 2005 میں بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ شروع ہوئی تھی، جو کسی کو بھی یاد نہیں، جب اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ یہ مہم ڈی انویسٹمنٹ اینڈ سیکشنز کے نام سے، BDS کے نام سے شروع ہوئی تھی، جس کو سب بھول گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بائیکاٹ مہم کب تک چلتی ہے
اگر بائیکاٹ کرنا ہی ہے تو اس طرح کی تحریک کے لیے ہر سطح پر پختہ عزم و ارادہ اور ثابت قدم رہنا ضروری ہے تاکہ خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکیں، ورنہ اس قسم کے بائیکاٹ اور دھرنے اپنے دل کے اطمینان اور تسکین کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، بابر فاروقی۔